بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دین کے معنی اطاعت کے بھی ہیں، لیکن جس پر سب سے زیادہ لغات نے بحث کی ہے اس لغت میں اس دین کے معنی راستے کے ہیں۔ اس دین کے معنی راستے کے ہیں۔ ان الدین بالتحقیق یہ راستہ، آج ترجمہ دین نہیں کر رہا ہوں، بالتحقیق ان الدین بالتحقیق یہ راستہ عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے۔ اسلام کی ڈیفینیشن کون بیان کرے گا؟ اسلام ہو تسلیم۔ اسلام کے معنی ہے کہ اپنا آپ کو اللہ کے قریب لے جا کر کے اس کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اسلام کے دوسرے کیا معنی ہے؟ اسلام کے معنی ہے سلامتی کے، امن اور آشتی کے۔ اگر آج دنیا انسانی کے سامنے اس آیت کا ترجمہ اس طریقے سے پیش کریں تو دنیا دیکھ کر کے حیران ہو جائے گی کہ قرآن ہے کیا، ترجمہ کیسے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک امن کا راستہ ہی راستہ پایا جاتا ہے، یعنی امن اور آشتی اور سکون اور پیس، یہی دین اسلام کہلاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجیں محمد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین اسلام ہے، مطلب راستہ امن اور شانتی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ ہے اسلام۔ لیکن جب اسلام ہے تو پھر اسلام ہوا دین، اور جہاں دین ہے وہاں آسمانی کتب پائی جاتی ہے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو آپ کو اجمیر تک چلنا ہوگا۔ اب لکھنؤ میں بھی اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت تو نہ تھی۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو اجمیر تک جانا ہوگا۔ کسی خواجہ اجمیری کی آواز آتی ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھے محمد۔ بھائی دین کی ڈیفینیشن قرآن کی آیت سے پڑھ رہا ہوں اور خواجہ اجمیری کو کوٹ کر رہا ہوں۔ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین بھی ہے، اور جہاں پر دین کو پناہ ملتی ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ پرشین کے لفظ ہیں۔ پرشین گرامر اپنے میں ایک الگ دنیا رکھتی ہے۔ پہلے ہمارے یہاں پر بھی ہندوستان میں پرشین اسی طریقے سے بولی جاتی تھی جس طریقے سے اردو میں ہم لوگ کلام کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے آج بھی جن لوگوں کے پرانے زمین کے مخطوطات نکل کر کے آتے ہیں ان پر وہی پرشین لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ کیا شاہ اور بادشاہ ایک ہی لفظ ہوتے ہیں؟ دونوں ایک جگہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ خواجہ نے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ امامت دین کا حصہ ہے، خلافت حکومت کا حصہ ہے۔ خواجہ نے جواب دیا، کیا دیا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں جو جسموں پہ حکومت کرے، شاہ کہتے ہیں کہ جو دلوں پہ حکومت کرے۔ بھائی یہی تو
تو نظریات ہیں. دیکھیے ہمارے مدارس کے اندر جو لوگ ہم لوگ روٹی اور دال کھا کر کے یہ جو عربی کی عبارتیں پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کے بعد یہ منبر مدرسے اور عوام کے لیے پل کا کام کرتے ہیں. ان سے جڑے رہیے، اس لیے کہ یہ دین اردو میں نہیں آیا، یہ دین عربی میں آیا ہے. تو پھر کس طریقے سے شاہ حسین، بادشاہ حسین، اعتراض یہ ہوا کہ حسین امام تھے، خلیفہ کوئی اور تھا. جس طریقے سے حضرت علی پہ اعتراض ہوا کہ حضرت علی یقیناً سب کے امام ہیں، ولی ہیں، کیا کہنا، کوئی ہے جو علی کو ولی نہ مانے؟ ولی سب مانتے ہیں. لیکن جب مسئلہ خلافت چھڑتا ہے نا تو کچھ لوگ پہلو بدلنے لگتے ہیں. اس مسئلے کو خواجہ اجمیری نے اجمیر میں دفن کر دیا کہ خلافت امامت کے پیچھے پیچھے چلا کرتی ہے. ضروری نہیں جو خلیفہ ہو وہ امام بھی ہو، لیکن یہ ضروری ہے جو امام ہوگا وہ خلیفہ بھی ہوگا. شاہ حسین، بادشاہ حسین، دیس حسین، دی پناس حسین. ابھی تو بہت اہم ایک میسج چھوڑا ہے خواجہ اجمیری نے اس کے اندر. سردار نداد دست در دست یزید، یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کس نے؟ امام حسین کا لفظ استعمال نہیں کیا، حسین نام نہیں لیا. یہی تو کمال ہے اس شاعری کا. سردار نداد دست در دست حسین، جو سردار تھا اس نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. پہلا مسئلہ تو یہ حل کر دیا جو سردار ہوتا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کیا کرتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. لیکن چوتھے مصرے میں پھر حسین استعمال کر دیا. جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے نا وہی حسین ہے. بے شک بے شک بھائی حسین. نہیں ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی. خواجہ اجمیری پہ لاکھوں سلام. 4 مصرے ہیں، 3 مصروں میں حسین کا لفظ استعمال کر کے نام امام حسین کو لیا. لیکن ایک مصرع، تیسرا مصرع ایسا ہے کہ جس میں امام حسین کا نام نہیں لیا، یزید کا نام لیا. خواجہ سے پوچھا گیا کہ خواجہ تیسرے مصرے میں آپ نے امام حسین کا نام نہیں لیا. کہا جہاں یزید کا لفظ استعمال ہو وہاں حسین آتا کب ہے؟ صلوات پڑھے محمد سردار نداد دست در دست یزید. دین کا نام ہے حسین ابن علی. اگر دین لینا ہو تو حسین سے لیجئے. اب آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر جو آسمانی کتب پائی جاتی ہیں پوری دنیا میں کسی بھی زبان میں آئی ہو، میں تو اپنے ہندوستانی بھائیوں سے بھی اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جب تک تحقیق سامنے نہ جائے ضروری یہ ہے کہ سب کا احترام کیا جائے. اگر آسمانی کتاب سنسکرت میں آئی ہو تو وہ بھی آسمانی کتاب ہے. اگر عبرانی زبان میں اتر جائے تب بھی آسمانی کتاب رہے گی. اگر وہ کسی اور دوسری زبان میں آ جائے تب بھی آسمانی کتاب رہے گی. زبان کوئی بھی ہو، لیکن اگر کتب آسمانی ہیں، آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہیں، ضروری نہیں کتابیں ہوں. اور واضح کر دوں اور تھوڑا سا چیزوں کو وسیع کر کے پیش کروں کہ جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک کتابیں تو 4 آئیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن. لیکن
صحیفے بہت سے نازل ہوئے. بھائی آپ جناب ابراہیم کا سورہ پڑھتے ہیں نا, صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم پہ بھی صحیفے نازل ہوئے, جناب موسیٰ پہ بھی صحیفہ نازل ہوا. تو جتنی بھی کتب یا صحیفے آسمان سے نازل ہوئے ان کا موضوع حقیقت ہدایت ہے. جتنی بھی کتب آسمانی ہیں, جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں, ان کا موضوع ہدایت ہے. لیکن یاد رکھیے گا, کوئی بھی کتاب ہو, کسی بھی زبان میں آئی ہو, کسی پر بھی آئی ہو, کیسے بھی آئی ہو, جو آسمانی کتاب ہے اس کا موضوع ہدایت ہے. جب تک یہ موضوع ہدایت کتاب میں رہتا ہے تو موضوع کہلاتا ہے, لیکن جب مجسمہ بن کر کے سامنے آتا ہے تو حسین بن جاتا ہے. سب کتابیں, سب صحیفے جتنے بھی ہیں, سب کا موضوع ہدایت ہے. جب تک کتابوں میں رہتا ہے تو موضوع ہدایت رہتا ہے, لیکن جب مجسمہ بن کر کے سامنے آتا ہے تو حسین کہلاتا ہے. کیوں کہلاتا ہے حسین؟ اس لیے کہ حسین اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک عصر کے وقت میں پورے اسلام کو بچا لیتا ہے. بھائی مسائل نہیں, فضائل کا جملہ سنیے. آدم سے لے کر خاتم تک کتنے زمانے گزرے؟ جناب آدم سے جناب خاتم تک ہزاروں سال کا سفر طے کرنے کے بعد اسلام جب کربلا میں آیا تو ہزاروں سال کا سفر طے کر کے پہنچا تھا, لیکن بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. اس لیے کہ یزید نے نظام اسلام کو بدلنا شروع کر دیا تھا. 1,24,000 انبیاءوں کا جو زمانہ ہے وہ دین اسلام کے پہنچنے کا زمانہ ہے. اور عصر عاشور امام حسین ایک مختصر سے وقت میں اس دین کو بچا رہے ہیں. جملے بدل کر کے کہوں, جو 1,24,000 انبیاءوں نے دین کو لانے کا کام ہزاروں سال میں کیا, اس کو بچانے کے لیے حسین نے ایک عصر کا انتخاب کیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کربلا کے اندر حسین نے اس دین کو بچا لیا کہ جو اسلام کہہ رہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام, تو پھر اس کا مطلب کربلا کی بھی کوئی امپورٹنس ہونا چاہیے, اہمیت ہونا چاہیے, عظمت ہونا چاہیے, وقار ہونا چاہیے, اور کربلا کا اقتدار بھی ہونا چاہیے. بھائی کربلا ہی کیا, آپ سنیے جملہ اور لے کر کے جائیے گا. حوادث زمانہ کے سمندر میں جب دین کے احکام ڈوب رہے تھے, پھر دوہرا رہا ہوں یاد رکھیے گا, حوادث زمانہ کے سمندر میں جب احکام دین ڈوب رہے تھے تو ان ڈوبتے ہوئے احکام دین کو بچانے کے لیے جو کشتی سب سے پہلے آگے بڑھی اسے کربلا کہتے ہیں. کربلا کے میدان میں کربلا ایک کشتی ہے. جب نماز ڈوب رہی تھی کربلا کی کشتی آگے بڑھی, نماز کو بچا لیا. جب روزہ ڈوب رہا تھا کربلا کی کشتی آگے بڑھی, روزے کو بچا لیا. حسن کی قبر کو ملاحظہ کیا, بھائی کی قبر سے لپٹ گئے حسین. بھیا حسن, حسین جا رہا ہے لیکن تنہا نہیں جا رہا ہے, قاسم اور عبداللہ کو ساتھ لے کر کے جا رہا ہے. بھائی کی قبر سے اٹھے حسین, ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب حسین نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا, اور انداز ایسا ہے جس طریقے سے بچہ تیزی سے چلتا ہوا ماں کے قریب جاتا ہے, حسین دوڑتے ہوئے ماں کی قبر سے جا کر کے لپٹ گئے.
مادر گرامی، آپ ہی تو کہتی تھی نا کہ جب تک حسین رخصت نہ کرے گا، اما آج حسین رخصت آخر کو آیا ہے۔ خبر سے آواز آئی، میر انیس نے لکھا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ پڑھتا، مفہوم سن لیجئے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ قبر فاطمہ سے آواز آئی، میرے لال حسین میرا بیٹا عباس کہاں ہے، بلا کے تو لاؤ۔ آواز دی بھیا عباس، اماں بلاتی ہے بھیا کہاں ہو۔ عباس آ گئے، ایک مرتبہ قبر فاطمہ پہ ہاتھ رکھا۔ میرے لال عباس، جس طریقے سے حسین کو سمجھتی ہوں اسی طریقے سے تجھے سمجھتی ہوں، لیکن یاد رکھنا جب تک تیرے یہ ہاتھ سلامت ہے، حسین کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرے لال حسین، یہ ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ آپ سوچئے، جب معلوم ہے زینب کو بیویوں کو کہ حسین دربار میں گئے ہیں اور لوٹ کر کے آ رہے ہیں اور جانے کی تیاری ہو رہی ہے، تو بہن کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ تاریخ نے ایک ہی فقرہ لکھا کہ ماجائی زینب ڈیوڑی پہ کھڑی ہوئی بھائی کا انتظار کر رہی تھی، ارے میرا بھائی نہ آیا۔ حسین کو دیکھا، ایک مرتبہ بھائی سے لپٹ گئی۔ میرے ماجائے ایک ایک کر کے حسین سب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بس روایت آخر یہ ہے کہ ضعیفہ بی بی آگے بڑھی، تاریخ نے اس بی بی کا نام جناب ام سلمہ لکھا، اور یہی ایک بی بی موجود ہے کہ جو آقا حسین کو بیٹا کہہ کر کے پکارتی ہے، اور آقا حسین انہیں یا اماں کہہ کر کے آواز دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ قریب آ گئی، میرے لال حسین جانے کا تمہارا ارادہ ہے مجھے معلوم ہے، بیٹا تم وقت کے امام ہو، تمہارے ارادے کو بدل نہیں سکتی، لیکن ایک گزارش کر سکتی ہوں، میرے لال کہیں بھی چلے جانا، کربلا نہ جانا۔